آپ کو نظر نہیں آیا کہ اس طرف آ جائیں. شروع میں درس قرآن ہے جو آج ماشاءاللہ کافی نئے لوگ نظر آ رہے ہیں. So please come on this side so you can see. سورہ الانبیاء. Yeah, that's good. سو جو آج یہاں پہلی دفعہ درس قرآن میں آئے, دس از اوور ویکلی درس قرآن پروگرام اینڈ وی ہیو بین ڈسکسنگ سورہ الانبیاء. پچھلے اس میں لاسٹ ٹو فرائیڈے آئی واز ناٹ ہیئر, سو علامہ محمد عمران سیالی صاحب نے ماشاء اللہ درس حدیث شروع کیا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد مختصر درس حدیث ہے. اٹ وونٹ بی لانگ پروگرام انشاءاللہ. اور آج سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی علامہ الیاس مدنی صاحب انشاءاللہ 10-15 منٹ انشاءاللہ بات کریں گے. So this is Surah Al-Anbiya, and last time we have covered until verse number 75. Today inshallah we'll discuss from verse number 76. آج انشاءاللہ سورہ الانبیاء کا 76ویں آیت سے انشاءاللہ تسلیم. جیسے کہ آپ کو سن رہے ہیں سورہ انبیاء میں بھی آگے نہ ادھر آ جائیں. سو جیسا کہ سورہ انبیاء میں پچھلی دفعہ بھی آپ نے دیکھا کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, لوط علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا. آج بھی نبیوں کا ہی ذکر ہے. اور یہ دیکھیں, دس از دا بیوٹی آف دا قرآن. بعض لوگ جو قرآن کے اوپر اعتراض کرنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں دیز آر رینڈم تھاٹس, دیٹ ایک جگہ کچھ بات ہو رہی ہے پھر کئی جگہ ہو رہی ہے پھر کئی جگہ ہو رہی ہے, کیونکہ وہ قرآن کے اسلوب بیان سے واقف نہیں ہوتے. they are not familiar with the style of Quran, and that is the reason. اور یہ بات بھی آپ نے دیکھی سورہ ہود میں بھی دیکھی, سورہ آراف میں بھی دیکھی, سورہ یونس میں بھی دیکھا آپ نے, سورہ بنی اسرائیل میں بھی دیکھا کہ یہ ان نبیوں کا ذکر ان صورتوں میں بھی آ چکا ہے. لیکن وہاں کسی اور اسٹائل سے ہے, یہاں پر کوئی اور اسٹائل سے ہے. وہاں پر تھوڑا سا ڈفرینٹ بات کی گئی ہے, یہاں پر ڈفرینٹ بات کی گئی ہے. اور یہ اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نبیوں کا ذکر کیا ہے, جس مناسبت کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کو وہاں پر چیزوں کو دیکھتے تھے اور فیس کرتے تھے اور اس کا جواب دیتے تھے. اسی لیے قرآن کسی آتھر کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. قرآن یہ اللہ کی تقریر ہے. یاد رکھیں, قرآن از اے تقریر, اسپیچ, اینڈ اٹ از ڈائریکٹ اسپیچ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سمجھ گئے, اٹس اے ڈائریکٹ اسپیچ, یعنی اللہ از ٹاکنگ. اور وہ یہی ہے کہ کیونکہ یہ اس کا اسلوب ایک کتاب کا نہیں ہوتا جس میں ایک بڑے فارمیٹ کے ساتھ چیزیں چلتی ہیں. اس میں بعض اوقات لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ ان ریلیونٹ ہے, لیکن دی آر ریلیونٹ. تو آج انشاءاللہ سورہ الانبیاء میں سیدنا نوح علیہ السلام کی بات آ رہی ہے. اور اس میں دیکھیے غور کیجئے گا کہ اللہ جو لوگ یہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں اہل سنت والجماعت پر,
کہ آپ شخصیت پرستی کرتے ہیں، آپ لوگوں کی باتیں کرتے ہیں. پورا قرآن بھرا ہی لوگوں سے ہے. پورا قرآن بھرا ہی لوگوں سے. کوئی آپ سے پوچھے what is the topic of Quran in a simple word, what is the topic of Quran? The topic of Quran is human. That's it. قرآن کا ٹاپک ہی انسان ہے. تو انسانوں کی بات نہیں ہوگی تو کس کی بات ہوگی؟ ہے نا. شخصیت پرستی نہیں ہے یہ. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ جو اس کا کام کرتے ہیں ان کی تعریف کی جائے. That's it. That's what Allah loves. Those who serve Allah subhanahu wa ta'ala, those who serve the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah wants to praise them and Allah wants other people to like them and praise them and follow them and love them. تو سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُوحًا اور وہ نوح اذ نادا من قبل جبکہ انہوں نے اس سے پہلے پکارا، دعا کی، پکارا، اللہ کو یاد کیا. کیا کہا؟ ایک دعا کی تھی جس کا ذکر سورہ سبا کے اندر بھی ہے، سورہ القمر کے اندر بھی ہے. اللہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے پروردگار ان کافروں اس زمین کے اوپر نا ایک بھی کافر نہ چھوڑ، ایک بھی کافر نہ چھوڑ. اور پھر ایک دعا یہ بھی کی تھی اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں میری مدد فرما. ہے نا. وہ دعا جب انہوں نے کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی اس سے پہلے جب نوح علیہ السلام نے دعا کی فاستجبنا لہ میں نے اس کو قبول کیا فوراً. اور نوح علیہ السلام نے یہ کیوں دعا کی تھی کہ اللہ ایک بھی کافر کو نہ چھوڑنا، لا تذر فی الارض کافرین دیارا، ایک کافر کو نہ چھوڑنا. وجہ یہ تھی کہ وہ 900 سال تبلیغ کر رہے تھے. 9 سینچریز، 9 سال نہیں، 9 ہفتے نہیں، 9 مہینے نہیں، 900 years and 950 years basically. ٹھیک ہے. اب 900 سال کی محنت کے بعد چند لوگ مسلمان ہوئے تو لازمی طور پر انہوں نے پھر اللہ سے یہی دعا کرنی تھی اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، میں ان کو قائل ہی نہیں کر پا رہا ہوں، میں ان کو سمجھا رہا ہوں. 900 سال 9 صدیاں میری گزر گئی ہیں، 950 سال آپ کی ٹوٹل عمر ہوئی ہے. اللہ اب میں تو مغلوب ہو گیا ہوں، اب تو ان کا بیڑا غرق کر دے. یہی وجہ ہوئی کہ سارے دنیا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے آباد. اینیوے تو کب فاستجبنا لہ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی دعا قبول کی. فنجیناہ واہلہ من الکرب العظیم. اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو بھی اور ان کی اہل کو، اور یہاں پر یاد رکھیے اہل سے مراد فیملی ممبر بھی ہیں اور ان کے ماننے والے بھی ہیں. ہے نا. اہل سے مراد وہ جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں جتنے بھی انسان آئے تھے وہ سب شامل ہیں. وہ چند مٹھی بھر لوگ تھے، زیادہ لوگ تھے نہیں. تو خالی ان کی فیملی نہیں ہے، ان کا بیٹا تو ویسے ہی غرق ہو گیا تھا، لیکن ان کے اور قریبی اجزاء میں سے جو ایمان لائے وہ ہیں اور ان کے ماننے والے تھے. من الکرب العظیم. اب دیکھیں نا یہاں لفظ آیا کرب کا. کرب مانے سختی، تکلیف. نوح علیہ السلام کو کرب محسوس ہوتا تھا کہ میں ان کو سمجھا رہا ہوں اور یہ سمجھ ہی نہیں رہے. میں ان کو بتا رہا ہوں کہ جہنم میں چلو گے، اللہ یقیناً ہے، اللہ از ٹرو، ہی ڈز ایگزسٹ. کیونکہ نبی کا ایمان تو بالمشاہدہ ہوتا ہے نا، غیب پہ نہیں. نبی کا ایمان مشاہدے پر ہوتا ہے. وہ جانتا ہے کہ اللہ ہے، وہ غیب نہیں ہے. غیب ہمارے لیے ہے، اس کے لیے غیب نہیں ہے. وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ. تو اتنی کرب میں تھے وہ، اتنی پریشانی میں تھے. جب ہی انہوں نے اتنی سخت دعا کی، بد دعا کی، بلکہ بد دعا کی کہ اللہ ان کافروں کو زمین سے ختم کر دے. من الکرب العظیم. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو نکال لیا اس سے. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. اور ہم نے ان کی مدد کی اس قوم کے مقابلے میں جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتی تھی. I helped him from the people who denied my verses. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ السَّوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. اللہ نے فرمایا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ السَّوْءٍ. یہ وہ قوم تھی جو بڑی گندی قوم تھی، بڑے گندے کام کرنے والی قوم تھی. These are the people, these are the nation who used to do a lot of bad things. سَوْءٍ گندے کام، برے کام، گناہ کے کام، شرک کے کام، اللہ کی نافرمانی کے کام. فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. اللہ فرماتا ہے پھر میں نے سب کو غرق کر دیا، ایک کو بھی نہیں چھوڑا، ایک کو بھی نہیں چھوڑا. یہاں تک حضرت نوح علیہ السلام کی بات ہوئی. آگے اب یہاں سے بات ہو رہی ہے سیدنا داؤد علیہ السلام. وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ
اس نفشت فیہ غنم القوم. یہ جو قرآن کریم کے آیت آئی ہے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، اس کو بائبل میں تلاش کیا، بائبل میں یہ واقعہ نہیں ہے. تو یہ قرآن کا خاص امتیاز ہے کہ یہ یہاں پر بہت ساری چیزیں تو قرآن میں اور بائبل میں متماثل ملتی ہیں. اسٹائل کا فرق ہے، وہ میں ڈسکس کروں گا ابھی تھوڑی دیر میں، بلکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بائبل میں اور قرآن میں بیسیکلی اسٹائل کا اور یعنی بیان کرنے کا جو اتنا زبردست فرق ہے کہ جس کو آپ اگر محسوس کریں گے تو جو لوگ مستشرقین قرآن پہ اٹیک کرتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اور بائبل میں کوئی تماثلت نہیں ہے. اس کا اسٹائل بالکل ہے ڈیفرنٹ ہے، اور یہاں قرآن کا اسٹائل بڑا ڈیفرنٹ ہے. قرآن نے ہر نبی کی عزت کی، قرآن نے ہر نبی کے مرتبے کو بڑھایا ہے، سمجھایا ہے، اور قرآن نے یہی بتایا. تو یہ واقعہ بائبل میں نہیں ہے، یہ قرآن کریم کے اندر یہ خالی. داؤد و سلیمان، ہوا یہ تھا کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، اور سلیمان علیہ السلام اس وقت بچے تھے. یاد رکھیں سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں. یہ ابھی چھوٹے تھے، ینگ ایج میں تھے. داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے اپنے وقت. تو ہوا یہ کہ دو یعنی وہاں کے شہری تھے، ایک کا کھیت تھا، دوسرے کے پاس بکریاں تھیں. تو جس کے پاس بکریاں تھیں نا، اس کی کافی ساری بکریاں تھیں. وہ ساری بکریاں جو ہوئی نا، وہ جس کا کھیت تھا اس کے کھیت میں آ گئی اور اس کا کھیت کھا گئی سارا، اس کی ساری فصل خراب کر دی. تو اب یہ دونوں مقدمے میں آ گئے، ان کا ڈسپیوٹ آ گیا. تو لازمی طور پر سیدنا داؤد علیہ السلام ہی حاکم ہیں، وہی فیصلہ کریں گے. تو ان دونوں کا معاملہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے پیش ہوا کہ بھئی تیری بکریاں میرا کھیت کھا گئی ہیں، میرا سارا نقصان ہو گیا. اب آپ دیکھیں یہاں بڑی حکمت والی چیزیں ہیں. میں اس کو دوسری تفاسیر میں بھی دیکھ رہا تھا، لیکن مجھے اس میں تھوڑا سا وہ چیز نہیں ملی جو میں ڈھونڈنا چاہ رہا تھا. ابھی ڈسکس کرتے ہیں. یہاں پر جب مقدمہ پیش ہوا داؤد علیہ السلام کا، تو داؤد علیہ السلام کے سامنے، تو داؤد علیہ السلام نے کہہ دیا کہ جناب یہ ہوگا کہ جس کی بکریوں نے کھیت خراب کیا ہے، اس کی ساری بکریاں جو ہیں، یہ جس کا کھیت ہے، جس کا نقصان ہوا، اس کو دے دی جائیں، اور اس طرح سے اس کی کمپنسیشن ہو جائے گی. اور لگتا یہ ہے کہ کھیت کا جو نقصان ہوا تھا بکریوں کی ویلیو کے برابر تھا. تو آلموسٹ تو اس طرح سے داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ بکریاں ساری جس کا کھیت کا نقصان ہوا اس کو دے دی جائیں. قربان جائیں سیدنا سلیمان علیہ السلام، وہ بچے ہیں، ان کی ینگ ایج ہے. آگے قرآن کریم کے اندر آگے آیت آئے گی، یہ والی آیت، اس میں دیکھیں سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد سے اختلاف کیا. اور دیکھو جو بچے یہاں بیٹھے ہیں، جو لوگ سن رہے ہیں گھروں کے اندر، اگر ادب سے اختلاف ہو تو اس میں کوئی برائی نہیں. ادب سے اختلاف ہو تو کوئی برائی نہیں. اور وہ سلیمان علیہ السلام نے کیوں اختلاف کیا، وہ اگلی آیت میں اس کا جواب آ رہا ہے. میں آگے اس کو ایکسپلین کروں گا. تو ہوا یہ کہ داؤد و سلیمان اذ یحکمان فی الحرث، جب داؤد علیہ السلام اور سلیمان ایک مقدمے کا فیصلہ کر رہے تھے اس کھیتی کے بارے میں، اذ نفشت فیہ غنم القوم، کہ ایک قوم کی بکریاں اس کھیت میں آ گئیں اور اس کو کھا گئیں، ختم کر دیا، تباہ کر دیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں مقدمہ کس کے سامنے ہے؟ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اصل حاکم تو داؤد علیہ السلام ہی ہیں، لیکن دونوں نبی ہیں، ان کے سامنے مقدمہ پیش ہو رہا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے کیا؟ وَقُلْنَا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، یہ فیصلہ تو یہ کر رہے تھے، دیکھ میں رہا تھا. فیصلہ تو یہ میرے نبی کر رہے تھے، حاکمین شاہدین، میں اس میں شاہد تھا، میں شاہد دیکھنے والوں میں شامل تھا کہ یہ میرے پیارے نبی ہیں، یہ فیصلہ کیا کرتے ہیں. قربان جائیں اس اللہ کے جو اپنے بندوں کو کبھی چھوڑتا نہیں ہے. آگے چلیں. اب آگے یہاں پر وجہ پتہ چلتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کیوں کہا فَفَهَّمْنَا سُلَيْمَانَ. اللہ فرماتے ہیں میں نے سلیمان کو بات سمجھائی. فَفَهَّمْنَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان کو کچھ فہم عطا کیا، ہم نے کچھ سمجھ عطا کی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابا کو کیوں نہیں ملا، بیٹے کو کیوں ملا؟ ابا تو بڑے ہیں نا. ان چیزوں پہ غور کیا کریں. میں اس کا جواب چاہ رہا تھا لیکن مجھے نہیں ملا. اور آپ کو پتا ہے میں کئی تفسیریں پڑھ کے آ کے تیاری کر کے پھر بات کرتا ہوں. ابا کو کیوں نہیں ملا؟ یاد رکھیے یہ اللہ کی دین ہے. اللہ یہ بتا رہا ہے جس کو میں چاہوں عطا فرماؤں، یہ اس کا انتخاب ہے. اور اللہ انڈیپینڈنٹ ہے، اللہ ڈپلومیسی نہیں کرتا ہے. اللہ کے ہاں کوئی پولیٹیکلی کریکٹ ہونا ضروری نہیں ہے.
تو اس کا وجہ یہ ہے. لیکن آگے سنیے وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا. اللہ فرماتا ہے دونوں کو حکم یعنی ہدایت اور حکم، حکمت اور علم میں نے عطا فرمایا. تو دونوں کے علم کی اور حکمت کی اللہ نے اعلان کیا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ خالی سلیمان علیہ السلام اسمارٹ تھے، داؤد علیہ السلام اسمارٹ نہیں تھے. کہیں تم ان کی توہین نہ کر دینا داؤد علیہ السلام کی کہ بیٹا بڑا اسمارٹ تھا ابا نہیں تھے. اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا. ان دونوں کو حکمت میں نے دی ہے اور علم میں نے عطا فرمایا. اس فیصلے میں سلیمان علیہ السلام کا انتخاب وہ اللہ کی مرضی ہے. یہاں پر سمجھ لو اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ کا انتخاب ہوتا ہے. نبیوں کے بارے میں بھی ہم ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ نبی کو جو بھی علم ہے، جو بھی اختیار ہے، جو بھی اس کے معاملات ہیں وہ اللہ ہی کے حکم کے متحد ہوتے ہیں. تو یہاں پر دونوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کلیئر کر دی کہ داؤد علیہ السلام اعوذ باللہ کوئی غلط نہیں تھے، یا داؤد علیہ السلام یہ مسئلہ. اچھا اسی بیس کے اوپر یاد رکھیے آج ہمارے علامہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، علامہ صاحب بھی ہیں. آج فقہ ہماری جو فقہ ہے سنیوں کے حنفی شافعی مالکی، اس میں بھی اس بات پر ان تینوں فقہوں میں اختلاف ہے کہ کیسے کمپنسیٹ ہوگا. اگر آپ میرا نقصان کرتے ہیں تو ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو کمپنسیٹ. تو یہ ایک بڑا فقہی ایک بڑا مسئلہ ہے جو اسی آیت کی روشنی میں ہمارے مختلف یعنی امام اعظم نے، امام مالک نے، امام شافعی نے اس کو ڈسکس ڈیبیٹ کیا ہے اور اس کی کمپنسیشن کا طریقہ ان میں تھوڑا بہت اختلاف کیا جاتا ہے. اینیوے وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ. اور ہم نے مسخر کر دیا حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو بھی اور پرندوں کو بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. یعنی یہ بھی یاد رکھیے سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ نے خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی، اور خوبصورت آواز یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. مجھے یاد آیا ایک دفعہ حضور کے صحابہ کرام میں بھی بڑے اچھے اچھے قاری تھے. حضرت ابو موسیٰ الاشعری بہت بہترین قاری تھے، اللہ نے ان کو بہت اچھی آواز عطا فرمائی، بہت اچھی آواز عطا فرمائی. تو ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام کسی رستے سے گزر رہے تھے. اب وہ مسجد تھی یا ان کا گھر تھا جو بھی تھا. تو نبی کریم علیہ السلام کو حضرت ابو موسیٰ الاشعری کی آواز آئی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. حضور کھڑے ہو کے سنتے رہے. حضور کو اتنا اچھا لگ رہا تھا حضرت موسیٰ الاشعری کی آواز سن کر. حضور نے پورا سنا. جب وہ رک گئے ختم کیا انہوں نے اپنی تلاوت کو، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے اس صحابی کو حضرت داؤد علیہ السلام کے لہن میں سے عطا فرمایا. سبحان اللہ. حضور کو اور یہ یاد رکھیے خوبصورت آواز تو ہر ایک کو پسند ہوتی ہے، آقا علیہ السلام کو بھی پسند تھی. اور قرآن اچھی تلاوت کرنا، قرآن اچھی آواز سے پڑھنا یہ بہت بڑا انعام ہے، یہ بہت بڑا اکرام ہے، یہ بہت بڑا اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ نے بڑی خوبصورت آواز دی تھی. تو داؤد علیہ السلام جب اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے تو پہاڑوں کے اندر جب آپ کی آواز گونجتی تھی تو پرندے ٹھہر جاتے تھے. اتنے میزمرائز ہو جاتے تھے وہ پرندے کہ وہ بھی اللہ ان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے تھے. پہاڑوں کا جہاں تک تعلق ہے، بعض کہتے ہیں ان کی آواز گونجتی تھی. بھائی میں نہیں اس چیز کو مانتا. قرآن نے کہا ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، تو پہاڑ بھی ذکر اللہ کا کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ان کی آواز ہی آ رہی ہے وہاں پر گونج گونج کے، وہ بھی ممکن ہو سکتا ہے. لیکن یاد رکھیے جتنی بھی اللہ نے مخلوق بنائی ہے، چاہے پہاڑ ہوں، چاہے درخت ہوں، چاہے پرندے ہوں، چاہے جانور ہوں، سیارے ہوں، ساری چیزیں، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے. اب ان کے ذکر کرنے کا طریقہ جو ہے وہ الگ الگ ہے. ہمیں اس کی آواز نہیں آتی لیکن وہ رب اپنے مخلوق کی آواز سنتا ہے. تو پہاڑ بھی ذکر کرتے تھے، پرندے بھی ذکر کرتے تھے، سب ذکر کرتے تھے داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر. اسی لیے جب ہم نعت شریف پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں تو سب کو کہتے ہیں سب مل کے. یہ داؤد علیہ السلام کا طریقہ ہے. اللہ نے ان کے ساتھ پرندوں کو اور پہاڑوں کو جوڑا تھا. ہم انسانوں کو کہتے ہیں کہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ مل کر درود شریف پڑھتے ہیں. وَكُنَّا فَاعِلِينَ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہے یہ جو کرتے تھے یہ ہم ہی کرتے تھے. قوت اللہ ہی کی تھی، فعل اللہ ہی کا تھا، کام اللہ ہی کا تھا. پرندوں کو یہ صلاحیت اللہ ہی نے دی، پہاڑوں کو یہ صلاحیت اللہ ہی نے دی، داؤد علیہ السلام کو یہ صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی. قربان جائیں. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ.
داؤد علیہ السلام کو ایک اور خصوصیت اللہ نے عطا فرمائی، اور یہ بائبل میں بھی اس کا بہت تذکرہ کافی ڈیٹیل میں آتا ہے، لیکن قرآن سے مختلف ہے، میں آپ کو بتاؤں. وَعَلَّمْنَاهُ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے سکھایا ایک ہنر داؤد علیہ السلام کو کہ وہ زرہ بنائے، یعنی لوہے کی جو ایک پروٹیکشن کے لیے اوپر پہنی جاتی ہے واسکٹ ٹائپ کی چیز، اس کو زرہ بولتے ہیں. لبوس وہ لباس ہے، لیکن وہ جنگ کے دوران پہنا جاتا ہے تاکہ دوسرے کی تلوار سے یا دوسری چیزوں سے بچا جائے. لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، تاکہ کسی تکلیف سے بچا جائے، کسی حملے سے بچا جائے. جنگ میں جب دشمن حملہ کرے تو وہ آپ کا دفاع کرتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سکھایا ہے یہ فن داؤد علیہ السلام. وہ زرہ کیا ہوتی تھی؟ لوہے کی ہوتی تھی نا. اور اسی طرح سے سورہ اگر آپ سبا پڑھیں گے اور دوسری سورت میں اس میں کافی ڈیٹیل میں داؤد علیہ السلام کے بارے میں، اور لوہے کی جو ان کو اللہ نے کمال عطا فرمایا تھا، کس طرح سے لوہا پگھلتا تھا، کس طرح سے وہ ہتھیار بناتے تھے، کس طرح سے زنجیریں بناتے تھے، کڑیاں بناتے تھے. یہ سارے ذکر سورہ سبا کے اندر موجود ہے. تو یہاں پہ جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو یہ ہنر سکھایا. اچھا، اگر آپ ہسٹری پڑھیں لوہے کی، تو اگر سائنٹیفک اعتبار سے بھی دیکھیں تو سائنٹیفک اعتبار سے لوہے کے استعمال کی ہسٹری آپ کو ملے گی تقریباً 1200 قبل مسیح سے لے کر 900 قبل مسیح کے دوران. یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے 1200 سال پہلے سے آپ کو ہسٹری میں ملتا ہے کہ لوہا کا انسان کو فیملیئرٹی ہوئی نا، انسان جاننے لگا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے جس کو کام میں لایا جا سکتا ہے. تو جو تاریخ میں چیزیں ملتی ہیں وہ یہ ملتی ہیں کہ 2 قومیں تھیں جو فلسطین میں، ملک شام میں، اس علاقے میں بلاد شام جسے کہتے ہیں، یہاں پر تھیں، اور یہ لوہے کو پگھلا کر اس سے چیزیں بناتے تھے. لیکن یہ داؤد علیہ السلام سے ذرا پہلے کے قومیں ہیں. لیکن یہ جب ان کے پاس کیونکہ ٹیکنالوجی اتنی مضبوط نہیں تھی، اتنا ہنر نہیں تھا، تو یہ جب لوہے کو یعنی کچی دھات کو پگھلاتے تھے تو وہ بہت قیمتی بنتا تھا. تقریباً اس کی ویلیو سونے اور چاندی کے برابر تھی، تو اس لیے اس کا استعمال عام نہیں تھا، اور ان لوگوں نے اس کو بنانے کا طریقہ بھی بڑا سیکرٹ رکھا. سیدنا داؤد علیہ السلام کا جو دور آتا ہے وہ تقریباً 900 سال قبل مسیح کا دور ہے. تقریباً 900 سال پہلے، عیسیٰ علیہ السلام سے 900 سال پہلے آتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ ٹیکنالوجی ایجاد کی ہے جس کو آج ہم کہہ سکتے ہیں، وہ جو بڑے بڑے فرنس ہوتے ہیں نا، اس قسم کی ٹیکنالوجی ان کے پاس آ گئی تھی. اور آج بھی اگر آپ آثار قدیمہ میں کے معاملات کو دیکھیں تو فلسطین کے علاقے کے اندر آپ کو وہ بھٹیاں نکلی ہیں جو داؤد علیہ السلام کے زمانے میں استعمال ہوتی ہوں گی. سمجھ گئے؟ تو یعنی یہ دیز آر آرکیالوجیکل فرنسز جو بالکل اسی طرح سے ہیں جیسے آج کل بڑا روبس فرنس ہوتے ہیں، اس قسم کی بھٹیاں تھیں. تو داؤد علیہ السلام نے جب لوہے کو استعمال کو عام کیا تو then it was very cheap. سو اس کے نتیجے میں پھر اب بڑی مقدار میں لوہے کی چیزیں، صنعات بننا شروع ہو گئیں، پروڈکٹ بننا شروع ہو گئیں، جنگ میں اس کا استعمال زیادہ ہونا شروع ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہنر سیدنا داؤد علیہ السلام کو دے. فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، اللہ فرماتا ہے شکر نہیں کرو گے کہ میں نے ایک چیز تمہیں بتائی. آگے چلیں. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفًا تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. اور سلیمان علیہ السلام کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے یعنی ہوا کو جو بڑی تند و تیز آندھی چلی، ان تند و تیز ہوا کو بھی ہم نے ان کے حکم کے تحت کر دیا. یعنی ہوا کے اوپر سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اختیار دے دیا، ان کا کنٹرول دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. الی الارض التی بارکنا فیہا. اب اس پہ میں بہت تلاش کر رہا تھا کہ یہ بارکنا اللہ نے کیوں لفظ استعمال کیا، اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ قرآن کے ایک لفظ کو چیلنج کیا کریں، بالکل چیلنج کریں، اور خدا کی قسم جواب ملتا ہے. ہاں چیلنج کریں بد عقیدگی کے ساتھ میں، سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، تفکر فی الدین کے، ہے نا، جس جو اللہ نے قرآن نے بار بار چیلنج کیا ہے نا، افلا تتفکرون افلا تدبرون یا اولی الالباب، ہے بار بار. تو اس لحاظ سے اگر آپ کریں گے اللہ رحمائے کرتا ہے. تو بارکنا میں نے کہا یہ، اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو تیز ہوا پر ان کے حکم کے تحت کر دیا زمین کے اوپر التی بارکنا فی، یعنی جس زمین کی طرف وہ جانا چاہتے تھے، جس زمین کی طرف وہ جانا چاہتے تھے. بارکنا کا لفظ کیسے آ گیا؟
اب اس حوالے سے دو رائے ہیں مفسرین کی. ایک تو رائے تو یہ ہے کہ واقعی سیدنا سلیمان علیہ السلام باقاعدہ ہوا میں اپنے کارپیٹ جسے کہنا چاہیے اس پر اڑتے تھے اور جس طرف جانا چاہیں وہ چلے جاتے تھے. یعنی تھوڑی سی دیر میں وہ فلسطین سے اگر یمن میں جانا چاہیں تو یمن میں چلے گئے, تھوڑی دیر میں اگر وہ کسی اور طرف جانا چاہیں تو چلے جاتے تھے. ہوا ان کو اسی طرح سے جیسے آج جہاز اڑ کے جاتا ہے ایسے اڑ کے جاتے تھے. ایک تو یہ رائے کہ باقاعدہ وہ ہوا میں جاتے تھے جسٹ لائک اے پلین. ایک رائے جو دوسری ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ سیدنا سلیمان علیہ السلام بھی اور داؤد علیہ السلام بھی ان کے تجارتی قافلے ہوتے تھے. they used to have a trade with various countries. تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جو دوسرا اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جہاز ہوتے تھے, کشتیاں ہوتی تھی, بادبانی کشتیاں جو پروڈکٹس لے کے یمن کی طرف بلکہ انڈیا کی طرف آتی تھی, اس علاقے تک آتی تھی, اور نارتھ کے اندر یا ویسٹ کے اندر وہ جاتی تھی یورپ کے علاقے کے اندر, افریقہ, نارتھ افریقہ کی طرف. یعنی ریڈ سی میں اور میڈیٹرینین سی میں ان کا پورا فلیٹ ہوتا تھا جہاں سے یہ کاروبار کرتے تھے. اور حضرت داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی تھے, بڑے امیر تھے, اللہ نے بے شمار دولت عطا فرمائی تھی. تو یہ سارا کام تھا. تو اس میں بہرحال مفسرین کا اختلاف رہا ہے کہ باقاعدہ وہ ہوا میں جاتے تھے یا یہ بادبانی کشتیاں تھیں جن میں تجارت ہوتی تھی. لیکن یہ بات اللہ نے فرمائی ہے کہ ان کو کنٹرول تھا. اگر انہوں نے ساؤتھ میں جانا ہے تو ہوا ساؤتھ میں چلتی تھی, اگر نارتھ میں جانا ہے تو ہوا نارتھ میں چلتی تھی, ویسٹ میں جانا ہے تو ویسٹ میں چلتی تھی. یہ اللہ تعالیٰ نے داؤد سلیمان علیہ السلام کو اتنا اختیار عطا فرمایا. اب بارکنا کے معنی میں یہ یاد رکھیے, جو یہ میں سوچا ہوں کہ بارکنا کس لیے کہا کہ وہ جدھر جائیں تو وہ اس لیے کہ نبی جس طرف جاتا ہے وہ برکت والی جگہ ہے. نبی کا رخ جس طرف ہو جائے وہ بری جگہ کی طرف جاتا ہی نہیں. تو یہ جو فرمانا ہے کہ ہم نے ان کو ہوا کو ان کے انڈر کر دیا تھا, زمین پر وہ جس طرف جانا چاہتے جاتے تھے, تو ان کا جس طرف جانا ہو وہاں برکتیں ہی برکتیں آ جاتی. بس یہ اس کا یاد رکھیے. بارکنا کہ یہاں لفظ غیر ضروری نہیں ہے بلکہ بہت ضروری ہے. بتایا جا رہا ہے کہ نبی جاتا ہے برکت کی جگہ پر, جہاں وہ جاتا ہے وہ برکتی ہو جاتی ہے. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. اللہ فرماتا ہے اور ان تمام چیزوں میں ہم جانتے ہیں, اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ. اور اچھا اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو شیطان, اب یہاں جو شیطان ہے نا, لفظ تو شیطان استعمال ہوا ہے لیکن یاد رکھیے یہ جن کے معنی سے, جنات. سیدنا سلیمان علیہ السلام کو جنات کے اوپر بھی پورا اللہ نے کنٹرول عطا فرمایا تھا, اور ان کے موسٹلی جو والنٹیئر یا کام کرنے والے نوکر ہوتے تھے وہ جن ہوتے تھے. اللہ فرماتا ہے میں نے سلیمان علیہ السلام کو جنات کے اوپر بھی کنٹرول عطا فرمایا جو پانی کے اندر غوطہ خوری بھی کرتے تھے اور کئی دوسرے کام بھی کرتے تھے. یعنی جو کام سیدنا سلیمان علیہ السلام ان کو حکم دے تو وہ کام کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے جو ہیکل سلیمانی جسے کہا جاتا ہے آج کل کے دور کے اندر, یہ جنات ہی نے بنایا تھا, اور سیدنا سلیمان علیہ السلام وہاں اس کو سپروائز کر رہے تھے کہ آپ کا اسی دوران انتقال ہو گیا, لیکن جنات کو اس کی خبر نہیں ہوئی. یہ سورہ سبا کے اندر اس کا ڈیٹیل آئے گی, یہاں نہیں, تو خبر نہیں ہوئی. تو وہ جس ڈنڈی کے سہارے وہ کھڑے ہوئے تھے, اس ڈنڈی کو جب دیمک کھائے اس نے کھانا شروع کیا, جب سلیمان علیہ السلام کی وہ ڈنڈی جس کے سہارے وہ کھڑے ہوئے تھے, حالانکہ ان کا انتقال ہو چکا تھا, لیکن جنات کو نہیں پتا تھا کہ یہ انتقال کر چکے. تو پھر جب وہ گر گئے, لکڑی کا سہارا ختم ہو گیا, تو پھر ان کو احساس ہوا کہ ان کا انتقال ہوا ہے. تو یہ وہ شیطان وہ ہیں جو جنات ہیں بہرحال, اور یہ سمندر میں غوطہ کر کے وہاں سے موتی نکال کر لاتے تھے, زیور جو بھی قیمتی چیزیں تھیں وہ نکالتے تھے. وَكُنَّا لَهُ حَافِظِينَ. اللہ فرماتا ہے میں ان کا نگہبان تھا, یعنی وہ جنات بھی اللہ ہی کی سپرویژن میں تھی, یعنی اللہ ہی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. بار بار جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ فرما رہے ہیں عاملین, عالمین, شاہدین ہیں. اللہ فرماتا ہے دیکھو میں ہر جگہ موجود ہوں, میں گواہ ہوں, میں جانتا ہوں, میں کر رہا ہوں. فاعلین ہیں, یہ ساری چیزیں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حاکمیت کو بتا رہے ہیں کہ لوگوں یہ نہیں سوچنا کہ یہ نبی اپنی مرضی سے کر رہے ہیں, یہ جو کر رہے ہیں یہ میری مرضی سے کر رہے ہیں. ان کے جو ہم نے خادم بنائے, غلام بنائے, نوکر بنائے, ہم نے بنائے. ان کو جو اتھارٹی دی ہے وہ ہم نے دی. اب یہاں سے بس انشاءاللہ ختم کرتے ہیں جلدی. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ.
سیدنا ایوب علیہ السلام جن کو انگریزی میں جوب کہیں گے، یاد رکھیے، بائبل میں اگر آپ پڑھیں گے his name is جوب، J-O-B. میں حیران ہوتا ہوں بائبل پڑھ کے. میں نے تو آپ کو پہلے بھی بتایا تھا پچھلے درس میں بھی کہ جتنی توہین بائبل کے اندر انبیاء کی ملے گی اتنی توہین کسی اور کتاب میں نہیں ملے گی. حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن ایک بالکل ڈفرینٹ پرسپیکٹو دے رہا ہے، جبکہ بائبل بالکل ڈفرینٹ پرسپیکٹو دے رہا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ. اب اس کی آپ کو تفسیر تو پتہ ہے نا کہ حضرت ایوب علیہ السلام، اچھا یاد رکھیں حضرت ایوب علیہ السلام بہت امیر آدمی تھے. اللہ نے ان کو بہت دولت عطا فرمائی، اللہ نے ان کو بہت اقتدار عطا فرمایا، بہت خوشحال انسان تھے. ان کے 7 بیٹے 7 بیٹیاں تھیں. ٹھیک ہے، ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے اور یہ روایتیں ہیں کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی سے ان کا نکاح ہوا تھا. یعنی حضرت یوسف کے جو بیٹے تھے ان کی بیٹی سے، اس کا نام راحت رکھا ہے ان کی وائف کا نام. تو حضرت ایوب علیہ السلام بڑے کھاتے پیتے گھرانے سے تھے، بہت دولت تھی، بہت ماشاءاللہ اچھی لائف تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو آزمانا چاہا، کھیتی باڑی ان کی بہت تھی. اب دیکھیں جو لوگ اچھا کھاتے پیتے اور اچانک مصیبت میں آ جائیں تو ایک وہ کام کریں گے جو بائبل نے ان کے بارے میں بتایا ہے، اور ایک وہ کام کریں جو قرآن نے ان کے بارے میں بتایا. یہ آپ کی چوائس ہے. یہ سن لیجیے، میں اس لیے بائبل سے بار بار تقابل کرتا ہوں. ایک وہ بائبل میں ایوب علیہ السلام کو جب نقصان ہونا شروع ہوا، کھیت جل گئے سارے ان کے، بکریاں سب مر گئی، سب مر گئی، بکریاں مر گئی، کھیت جل گئے. ان کے پورے گھر والے ایک جگہ دعوت میں گئے ہوئے تھے کسی رشتہ دار کے گھر میں، وہ پورا گھر گر گیا، سب مر گئے. جب اس طرح نقصان ہو گیا، اب یہ لازمی طور پر تنہا رہ گئے، اور اس کے بعد ان کی جلد میں بیماری شروع ہو گئی. جلد میں ایسی بیماری شروع ہو گئی کہ جہاں کھرچتے تھے وہاں پھوڑے بن جاتے تھے. بعض جگہوں پر اس پہ کیڑے پڑنے شروع ہو گئے، اس میں سے بدبو نکلنے لگی. تو شہر والوں نے ان کو نکال باہر کیا، بھئی آپ کا مرض کہیں کسی اور کو نہ لگ جائے. ان کو نکال باہر کیا اتنی تکلیف کے ساتھ. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ he was in this situation for 7 years. 7 دن نہیں، 7 ہفتے نہیں، 7 سال، maybe more، اس تکلیف کے اندر رہے. لیکن بائبل جو کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ایوب علیہ السلام اتنے پریشان ہوئے، وہ بد دعائیں دیتے اپنے آپ کو. I wish I was not born. I wish I would have been dead in my mother's womb. I wish I would have been dead when I was born, I was child. He used to curse it. This is Bible, not Quran. Bible کی بات کریں. اپنے آپ کو بددعائیں دینا، اپنے آپ کو کوسنا، اپنے آپ کو پتہ نہیں کس طرح سے ذلیل کرنا. کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا، کاش میں مر جاتا، کاش میں اپنے ماں کے پیٹ میں مرا ہوا ہوتا، کاش میں پیدا ہوتے ہی ساتھ مر جاتا. پھر اللہ سے جھگڑا، او اللہ تو نے مجھے کیوں کیا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے جو مجھے اتنا مصیبت پہ ڈال دیا ہے؟ میرے گناہ تو نے معاف کیوں نہیں کیا؟ میری بدکاری اعوذ باللہ خاکم بدن، اس کو معاف کیوں نہیں کیا؟ اے اللہ مجھے سزا کیوں مل رہی ہے؟ شکایتیں شکایتیں شکایتیں، کمپلین. یہ بائبل ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ایوب علیہ السلام جب اس مصیبت میں رہے تو صرف اللہ سے ایک دعا کی، انی مسنی الضر. اے اللہ میں بڑی مصیبت میں ہوں، اے اللہ میں بڑی تکلیف میں ہوں، اے اللہ میں بہت بیمار ہوں. آگے کچھ نہیں کہا کہ مجھے ٹھیک کر دے، یہ نہیں کہا اے اللہ بس میں ایسا ہوں. وہ انت ارحم الراحمین، اے اللہ تو سب سے اچھا رحم کرنے والا ہے. یہ ہے توکل، یہ ہے صبر، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور پہچان جو نبیوں کو اللہ عطا فرماتا ہے. پھر نبیوں کے صدقے میں اللہ اپنے ولیوں کو عطا فرماتا ہے. تو صرف اتنی بات کی، انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے بہت تکلیف ہے، اے اللہ میں بڑی پریشان ہوں. وہ انت ارحم الراحمین، اور تو بڑا رحم کرنے والا. اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے فوراً ان کی دعا قبول کی. فکشفنا ما بہ من ضر وآتیناہ اہلہ مثلہم معہم رحمہ. اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کو ٹھیک کر دیا اس تکلیف سے جو جس تکلیف میں وہ مبتلا تھے. وآتیناہ اہلہ مثل معہم رحمہ، ہم نے ان کو بھی اور ان کے اہل کو بھی اور ان کے ساتھ والوں کو بھی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے پاس سے من عندنا، ہم نے اپنے پاس سے ان کو رحمت عطا فرمائی.
مراد یہ ہوا کہ وہ واپس امیر ہوئے، وہ واپس اللہ کے لیے ان کو دولت عطا فرمائی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ جو ان کی فیملی کے لوگ دب کے مر گئے تھے ان کو اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا. وہ آتینا من عندنا معہم رحمتا من عندنا، ہم نے اپنے پاس سے ان کو رحمت عطا فرمائی. یعنی وہ جو غربت آ گئی تھی، وہ جو پریشانی آ گئی تھی، وہ بیماری آئی تھی، وہ سب اللہ نے ریورس کر کے اس کو اپنی رحمت سے مالا مال کیا. وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، اللہ فرماتا ہے یہ اس لیے تھا کہ یہ بڑی میری عبادت بہت اچھی کرتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والے لوگ تھے، یہ وہ لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بتا رہا ہے کہ تم اسی طرح سے اگر مصیبت آئے پریشان نہ ہونا، شکایتیں نہ کرنا، کوسنا نہیں، بد دعائیں نہ دینا، میری عبادت کرتے رہنا، میں ہٹا دوں گا. وہ ذکرہ للعابدین، یہ عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے. انسانوں سن لو، یہ نصیحت ہے. ایوب علیہ السلام کوئی چھوٹے موٹے نبی نہیں ہے، بڑے بزرگ برگزیدہ ہیں. وہ اسماعیل، میں جلدی کروں گا کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا. وہ اسماعیل، میں ایک رکوع کرتا ہوں. وہ اسماعیل و ادریس و ذوالکفل، یہ تینوں نبیوں کا ذکر ہے یہاں پر آیا. کل من الصالحین، اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں. کل من الصابرین، اللہ فرماتا ہے یہ سب صبر کرنے والے، صبر کرنے والے. یاد رکھیے اللہ کی مدد اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک انسان صبر نہ کرے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد آتی ہے، صبر پہلے کرنا ہوتا ہے، عبادت بعد میں کرنی ہوتی ہے. صبر پہلے ہے، دعا بعد میں ہے. صبر پہلے ہے، التجا بعد میں ہے. صبر پہلے ہے. اور ہم کیا صبر ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ سارے نبی جو ہیں یہ کل من الصابرین، یہ اللہ کی بارگاہ میں صبر کرنے والے ہیں. اب سیدنا ذوالکفل کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں. ذوالکفل جو ہے ان کے بارے میں مختلف آ رہا ہے، اور یہ قرآن میں ان کا نام 2 دفعہ ہے، ایک جگہ یہاں ایک دوسری جگہ ہے. ذوالکفل جو ہے وہ نبی ہیں جو عراق میں ایک بخت نصر جو تھا جب اس نے اس کو بیت المقدس کو تباہ کیا تو اس نے یہاں سے لوگوں کو پکڑ کے عراق لے گیا اور باخور کے علاقے میں ان کو قید کر دیا. یہ ذوالکفل ان قیدیوں میں سے تھے. بخت نصر کے زمانے میں، بخت نصر گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بہت پہلے کا. تو وہ جب اس نے بیت المقدس کو تباہ کیا تو یہ قیدی بن کر وہاں چلے گئے تھے. ان کو جو مختلف روایتیں ہیں، اب جب روایتیں ہوتی ہیں تو یاد رکھیے وہ قرآن نہیں ہے، وہ حدیث نہیں ہے، وہ روایتیں ہیں، مشہور چیزیں. اگر آپ اس کو اتفاق کرتے ہیں کوئی بات نہیں، اختلاف کرتے ہیں تو یاد رکھیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جو روایت یہ ہے کہ حضرت ذوالکفل کو اسی قید کے دوران اللہ نے نبوت عطا فرمائی اور یہ 30 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی. ان کا جو اصل نام ہے، یہ تو ان کا لقب ہے نا، ان کا اصل نام جو ہے نا وہ بشر ہے. بشر یہ ان کا اصل نام جو ہے وہ بشر آتا ہے کتابوں کے اندر. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی اور ان کو اس ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کی جو قوم تھی ان کو پھر ان کو آزادی دلوائی. پھر یہ الحمدللہ وہاں سے نکلے. تو یہ کافی طویل واقعہ ہے جو انشاءاللہ میں سورہ سبا کے اندر پھر آپ کو پھر بتائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اب دیر کافی ہو رہی ہے، میں اس بات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اللہ فرماتا ہے ان سب کو میں نے اپنی رحمت میں داخل کیا. إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ سب کے سب بڑے نیک تھے. صالحین، اچھے لوگ، نیک لوگ، پاک باز لوگ، اللہ کے نبی ہیں سب. وَذَنُّونَ، ذنون جو ہے یہ حضرت یونس علیہ السلام کا لقب ہے. ذنون جو ہے سیدنا یونس علیہ السلام. اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. ہوا یہ تھا کہ سیدنا یونس علیہ السلام نے جب دیکھا میری کو مان ہی نہیں رہی. اچھا یہ سارے نبی انسان بھی تو ہے نا، انسان بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. اب یہ دیکھ رہے ہیں یہ مان ہی نہیں رہے. تو ایک دن یہ سوچا چلو کہ میں بستی چھوڑ دیتا ہوں، کہیں اور چلا جاتا ہوں. تو انہوں نے سوچا بھائی میں بستی چھوڑتا ہوں کہیں اور چلا جاتا ہوں. تو یہ جب باہر نکلنے لگے تو ایک کشتی میں بیٹھ گئے، کسی اور جگہ جا رہے تھے. تو کشتی میں جب بیٹھ گیا، روایت یہ آتی ہے کہ کشتی میں جب بیٹھنے لگے تو جیسے ہی تھوڑی دیر کے بعد کشتی اندر گئی ہے پانی کے اندر تو وہ ڈوبنے لگی.
ایک روایت یہ آتی ہے کہ لوگوں نے بڑا لوگ زیادہ ہو گئے، کوئی اس میں سے اس کو نکالو، تو یہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے چھلانگ لگا دی دریا کے اندر۔ ایک روایت یہ ہے کہ اللہ نے یہ کہا کہ ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو اللہ اپنے رب سے اس کی مرضی کے بغیر بھاگا ہوا ہے، رب کا مخالف ہے، اپنے آقا کا مرضی کے بغیر بھاگا ہوا ہے۔ تو یونس علیہ السلام خود ہی کھڑے ہوئے کہنے لگے میں اللہ نے تو مجھے نہیں کہا تھا میں جاؤں، تو انہوں نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ تو مختلف روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ ان کو گرا دیا گیا، ایک کہ زیادہ لوگ تھے، ایک روایت یہ ہے کہ یہ خود ہی انہوں نے کہا کہ بھئی میں اللہ کی مرضی کے بغیر بھاگا ہوں، تو وہ آگئے۔ یہاں پر اب بعض لوگ جو گستاخی کرتے ہیں وہ یاد رکھیں وہ بھی نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ نبی نے اللہ کی نافرمانی کی، نافرمانی نہیں کی ہے، اللہ نے حکم نہیں دیا تھا کہ تم جگہ نہیں چھوڑ سکتے، ہاں اگر اللہ نے حکم یہ دیا ہوتا کہ تم جگہ نہیں چھوڑ سکتے پھر جاتے پھر نافرمانی ہوتی، یہ تو ان کا اجتہاد تھا، یہ ان کی ایک رائے تھی کہ اس قوم کو نہیں مان رہی میں کہیں اور جا کے سمجھاتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ میں نے آپ کو بتایا رسول کریم کے حوالے سے بھی اس باتوں کو یاد رکھیں کہ بعض لوگ جو نبی کریم علیہ السلام پر اعوذ باللہ خاکم بدن رائے دیتے ہیں کہ حضور کو پتہ نہیں تھا یہ ہو گیا، حضور کو پتہ نہیں تھا یہ ہو گیا، یہ نہیں پتہ تھا، یاد رکھیے یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے لوگوں کو بتانے کے لیے، اپنے نبی سے یہ کرواتا ہے، یہ نبی سے کروایا جاتا ہے، یہ اللہ کی حکمت کے تحت ہوتا ہے۔ تو سیدنا یونس علیہ السلام نے نبی اللہ کا نافرمان ہو ہی نہیں سکتے، نبی اللہ نے بناتا ہی نہیں کہ ایسے شخص کو جو نبی اللہ کے نافرمان ہو، تو وہاں کوئی حکم نہیں تھا، انہوں نے اپنا اجتہاد کیا، وہ چلنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والی دنیا کو بتانا مقصود تھا کہ میں اپنے نبیوں کو اتنا زیادہ ان کو کنٹرول میں رکھتا ہوں کہ وہ میری مرضی کے بغیر جا بھی نہیں سکتے، آ بھی نہیں سکتے، وہ میرے مکمل اتباع ہے۔ ہم کو بتانے کے لیے یہ بتایا ہم سے کہ دیکھو تو کیا ہوا، فَظَنَّا أَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، تو ہوا یہ کہ جناب وہ انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی میں اب یہاں سے نکلتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر وہ ایک اندھیری جگہ پر وہ انہوں نے بیٹھ کے پکارا، جب انہوں نے دریا میں چھلانگ لگا دی، جب وہ پانی میں چلے گئے تو یاد رکھیے وہاں ایک بڑی مچھلی تھی جو مشہور آپ کو معلوم ہے، سورہ یونس کے اندر بھی اس کا تذکرہ آیا ہے، تو مچھلی کے منہ میں چلے گئے، مچھلی کے منہ کے اندر جب چلے گئے تو مچھلی کو حکم تھا میرے یونس کو کھانا نہیں ہے، ورنہ مچھلی کے منہ میں آپ چلے جائیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے، میں چلا جاؤں ختم ہو جائے گا، چبا کے کھا جائے گی وہ۔ یونس علیہ السلام کے بارے میں جب اللہ کے نبی ان کے اس کے پیٹ میں گئے تو مچھلی کو حکم تھا کہ میرا نبی آ رہا ہے، اس کو تم نے سنبھال کے رکھنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فنادى في الظلمات، تو انہوں نے پکارا اس کا پیٹ میں اندھیرا تھا لازم طور پر، کیا پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں رب ہے، تو سبحان ہے، انی کنت من الظالمین، میں بڑا ظالم ہوں۔ یاد رکھیے یہاں پر ظلم کا ان کو کہنا یہ اپنی انکساری ہے، عاجزی ہے، رب کے سامنے تو ہر شخص منکسر ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں تو وہ کھڑا نہیں ہو سکتا نا، چاہے وہ نبی ہو چاہے غیر نبی ہو۔ تو انی کنت من الظالمین، وہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ میں تیرے حکم کے بغیر چھوڑ کے چلا گیا تھا، تو میں ظلم، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی شخص حضرت یونس کے اوپر انگلی اٹھائے کہ وہ ظالموں میں سے تھے، یہاں ان کا اپنے آپ کو ظالم کہنا یہ انکساری ہے، عاجزی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکانے والی بات ہے، یاد رکھیے کوئی نبی کوئی ظالم نہیں ہوتا ہے۔ آگے چلیں، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کو اس غم سے، اس مصیبت سے، پریشانی سے ہم کو نکال دیا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح سے ہم مومنین کو بھی سیو کرتے ہیں۔ اب یہاں مومنین کا لفظ کہہ کے اللہ نے بتا دیا انسانوں اگر تم بھی کبھی مصیبت میں آ جاؤ تو وہی کرنا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بس یہی کرنا۔ اسی لیے ہم آیت کریمہ کا ختم کرتے ہیں کہ یہ بڑے بزرگوں نے بھی یہ بتایا کہ انسان کبھی مصیبت میں ہو تو آیت کریمہ پڑھا جائے، درود شریف پڑھا جائے۔ وزکریا اذ نادى ربه رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، حضرت زکریا کا ذکر ہوا، انہوں نے پکارا اپنے رب کو، لا تذرنی فردا، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، اے اللہ مجھے تنہا نہیں رکھنا، لا تذرنی فردا، مجھے اکیلا نہ چھوڑ دینا، مجھے اکیلا نہیں رکھنا ہے، وانت خیر الوارثین، اور تو بہت سب سے بہتر وارث ہے،
سب سے بہتر وارثین دینے والا ہے، سب سے بہتر سکسیسر دینے والا ہے. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. تو اس کا ذکر کئی دفعہ آ چکا ہے نا، میں جلدی اس میں فاستجبنا له، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی دعا قبول کی. اب آپ کو پتہ ہے زکریا علیہ السلام 80 سال کے ہو گئے تھے، اولاد ہی نہیں ہو رہی تھی، اور بیوی بھی ان کی بانجھ تھی. اولاد کا تو میڈیکلی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. تو اب انہوں نے جب اللہ سے کہا ہے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ دینا، میرا کوئی وارث بناؤ، تو اللہ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، ہم نے ان کو یحییٰ عطا کیا. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ہم نے ان کی بیوی کو بھی ٹھیک کر دیا، وہ بھی بوڑھی ہو گئی تھی، ان کا بھی سر ہلتا تھا راشد سے. اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو بھی ٹھیک کر دیا. إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ. کیوں ان کو ٹھیک کیا؟ کیوں اس کی بیوی کو ٹھیک کیا؟ کیوں یحییٰ زکریا علیہ السلام کو؟ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرتے تھے، نیک کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے آتے تھے، نیک کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھتے تھے، ہے نا. یہ سارے جلدی کرتے تھے اچھے کاموں میں، ہیں اللہ کے کام میں جلدی کرنی چاہیے، سوچنا نہیں چاہیے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اللہ تبارک وہ فرماتے ہیں وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا. وہ قرآن زبردست جگہ حصہ ہے. وہ اللہ کو یاد رکھتے تھے امید کے ساتھ بھی اور خوف کے ساتھ بھی. اچھے حالت میں بھی اللہ کو یاد رکھو اور برے حالت میں بھی اللہ کو یاد رکھو، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتے. وَيَدْعُونَنَا، پکارا کرتے تھے اللہ کو، یاد کیا کرتے تھے اللہ کو، امید کے دوران بھی اور پریشانی کے دوران. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے. آخری بس میں وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا. اب یہاں حضرت مریم کا نام نہیں ہے لیکن یہ حضرت مریم کا ذکر ہو رہا ہے. وَالَّتِي أَحْسَنَتْ، اور وہ خاتون فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا، جس نے اپنے جسم کی حفاظت کی، پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کی، ہے نا. فرج کہتے ہیں انسان کی شرمگاہوں کی حفاظت کی. حضرت مریم پاک دامن خاتون ہے، پاک دامن ہے. والتي احسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، وہ ان کو کسی مرد نے ٹچ تک نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنے پاک دامنی کی حفاظت کی، اپنے جسم کی حفاظت کی. تو کیا ہوا؟ فنفخنا فيه من روحنا، ہم نے ان کے اوپر اپنی روح کو پھونک دیا. وجعلنا من روحنا وجعلناها وابنها آیة للعالمین، اور پھر ہم نے اس کو بھی یعنی مریم کو بھی اور ان کے بیٹوں کو بھی ساری دنیا کے لیے، کائنات کے لیے ایک نشانی بنا دی. ان هذه امتکم امۃ واحدہ. اے مسلمانوں اب یہاں سن لیجیے غور سے، جتنے بھی نبیوں کا ذکر آیا آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ علیہ السلام تک، ان سب کے پیغام کو اللہ یہاں سمرائز کر رہا ہے. ان هذه امتکم امۃ واحدہ، یہ سب ایک ہی امت کے لوگ تھے، تم سب ایک ہی امت کے لوگ ہو، ہم سب ایک ہی ہیں اللہ کی توحید کو ماننے والے، اس کے نبیوں کا اکرام کرنے والے. وہ انا ربکم فاعبدون، اللہ کہہ رہا ہے دیکھو رب میں ہی ہوں، عبادت میری ہوگی، کسی کی نہیں ہوگی. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے ڈیوائیڈ کر لیا تھا اپنے آپ کو، یاد رکھو کُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، تم سب نے ایک دن میرے پاس ہی لوٹ کر آنا. کوئی عیسائی بن گیا، کوئی یہودی بن گیا، کوئی مسلمان ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی ایتھیسٹ ہے نا. ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کو ڈیوائیڈ کر لیا، تقسیم ہو گئے ہم. اللہ فرماتا ہے ڈرو نہیں، آنا تو میرے پاس ہی ہے، چھوڑوں گا نہیں تم کو. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. دیکھیے آج چونکہ تھوڑا سا پروگرام تھوڑا سا طویل ہو جائے گا، تو سوال اگر آپ نے کرنے ہوں تو میں انشاءاللہ رک جاؤں گا. اگر سوال جواب کریں گے تو کافی امام صاحب نے بھی تقریر کرنی ہے. تو میں علامہ مدنی صاحب سے کہوں گا کہ مختصراً سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے سے، کیونکہ آپ فقہ میں